السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف میاں، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں سب کو صحت و عافیت دے اور تمام امراض جسمانی روحانی ہم سب کے حق تعالیٰ دور فرما دے۔ باقی بھائی جہاں تک حافظ عارف نصیحت کی بات ہے تو دیکھو، سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید اور نافع بھائی میں تو اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں، وہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کفا بالموت واعدا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یا عمر کفا بالموت واعظا، یا عمر، اے عمر، تیرے لیے تو واعظ اور ناصح ہونے کے لیے یہ موت کافی ہے۔ سچی اور صحیح بات یہ کہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے پر، اگر ہم واقعی معنی میں موت کو یاد رکھیں عارف میاں، تو کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو خود بخود چھوٹ جائیں گے، زندگی قیمتی بن جائے گی، آخرت کی تیاری کی توفیق ہونے لگے گی، گناہوں کی طرف سے دل اچاٹ ہوگا، اور دنیا کے عیش و عشرت میں خام خواہ کے دھندوں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع ہونے سے آدمی بچا لے گا، ضائع کرنے سے بچے گا۔ اب آپ اگر سوال کریں کہ جی صحیح طرح موت کو یاد کرنا ہے کیا، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھ لو آپ، کیونکہ عام طور سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو موت کو یاد رکھتے ہی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فرمان ہے میرے عزیز کے اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، چورا چورا کر دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے یاد کیا کرو، اس کو تذکرہ کیا کرو، یاد رکھا کرو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یاد رکھنی چاہیے، سنیے۔ نمبر 1، موت کو اس طرح یاد رکھیے کہ نہ معلوم زندگی کے کون سے لمحے میں، گھڑی میں، ساعت میں، شب و روز میں سے کب، دن میں، رات میں، تاریکی میں، اجالے میں، معلوم نہیں کہ کب کس حال میں، تنہائی میں، خلوت میں ہوں، ہاسپٹل میں کہیں ہوں، گھر میں ہوں، کہاں ہوں، معلوم نہیں کب کس وقت میں موت آ کے دبوچ لے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اچانک اس طرح سے آج کل موتیں ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ میں اچانک موت ہو گئی، ہارٹ اٹیک اتنے ہو رہے ہیں، اچانک موت ہو گئی۔ تو دیکھو، ایک تو بات یہ یاد رکھو کہ موت کو یہ یاد رکھا کرو کہ نہ معلوم یہ کب اچانک آ کے پکڑ لے مجھے۔ حالم میں جب اس طرح سے یاد رکھو گے تو اس کا جانتے ہو کیا تقاضا ہوگا؟ معاملات کو منتشر کر کے بکھیر کے نہیں رکھو گے، الٹ پلٹ کر کے سب کے حقوق ادا کر کے رہو گے، سب سے معافی تلافی کر کے رہو گے، جو ایسے ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان کو ڈائری میں لکھ کر سارے حسابات صاف کر کے رہو گے۔ اسی طرح ہمارے قابل رہتے تھے، ہاں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو وصیت نامہ ایک نہیں تھا حضرت کا، کئی وصیت نامے، 10 سال 20 سال پہلے بھی کوئی وصیت نامہ، پھر بعد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب تک جینا ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں۔ اذا امسیت فلا تحدث نفسك، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، صبح ہو تو شام کی انتظار نہ کرو، دل میں نہ رکھو کہ شام ہوگی، اور شام ہو تو صبح کا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حدیثوں میں ہے۔ ہاں، دنیا میں جو ہے اس طرح رہو۔ بہرحال وہ تفصیل میں نہیں جانا، میں آپ کو ایک خاص بات سمجھاتا ہوں، اور باتیں تو بہت سی میں نے بیانات میں کہہ رکھی، لیکن یہ خاص مضمون ہے۔ موت کو یاد کس طرح سے رکھیں؟ پہلی بات میں نے عرض کر دی، کیا یاد رکھو؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اچانک آ جائے گی، اور معلوم نہیں کس وقت میں آ جائے، یہ بھی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا، نہ معلوم کب چلتے بن جانا، اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، اس دنیا سے دل کا کیا لگانا؟ تو اس لیے پہلی بات تو یاد رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ یاد ہوگا تو پھر جو حقوق ہیں اور ضروری چیزیں ہیں سب صاف رہے گی، تو جب بھی موت آئے تو ہمیں پھر پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے حقوق اللہ، حقوق العباد سارے اس طرح صاف کر رکھے ہیں۔ اب آپ ذرا نظر ڈال کے دیکھیں، ہم اپنے حالات دیکھیں، اپنے متعلقین کے، گھر والوں کے، سب کے، دوستوں کے، ملنے جلنے والوں کے،
بھائی سچی بات یہ ہے کہ ایسے بکھرے ہوئے ملیں گے کہ جیسے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ ابھی 10 سال 15 سال تمہیں جینا ہے، ابھی تمہاری موت نہیں آ رہی، ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے۔ بکھرے ہوئے میاں، کہاں کس کی ملکیت ہے، کس کا قرض ہے، کس کی امانت ہے، کس کے پاس کتنا ہے، اور کیا وراثت کا مال کس کا ہے، اور فلاں کس کا ہے، سب بکھرے منتشر۔ ایسے سمجھتا ہے آدمی نہ معلوم ابھی میں کتنا جیوں گا۔ ذہن میں آئی نا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو۔ اور میرے عزیز، دوسری بات، موت کو یاد رکھنے کا مطلب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بہت دل کی باتیں ہیں، بہت گہری باتیں ہیں۔ یہ تصور کیا کرو کہ یہ موت ایسی چیز ہے کہ جب یہ آئے گی تو مجھے جہاں لے کے جائے گی وہ وطن اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ کروڑ ارب خرب سال، یعنی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ سچ عرض کر رہا ہوں عارف میاں، ہاں اگر اس طرح سے ذرا دل دماغ میں مستحضر ہو جائے تو آپ کہیں گے میاں کہ میں پڑا ہوا ہوں، میں مباح درجے کے کاموں میں، اور کہاں بہت بڑی بڑی کمائیوں میں اور بڑے بڑے جھمیلوں میں لگا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کسی درجے میں اس کو جائز ہے، لیکن اللہ نے مجھے کھانے پینے کے بقدر اور ضرورت کے بقدر معاش میرا ذریعہ اللہ نے دیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ ہیں پالنے والے، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں ذریعہ ملا ہے، تو میرے پاس وقت نہیں بھائی۔ یہ 30 50 سال 60 سال کی زندگی، اور 60 50 کی تو زندگی کل ہوتی ہے بھائی بلوغ کے بعد، اور پھر جب یہ بیان کو سن رہا ہے اور یہ پہنچ رہا ہے تو کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50، تو کیا تصور کرے 15 20 سال کی زندگی، وہ بھی اگر ملے تو اس زندگی کو الٹ پلٹ گزار کر بیکار قسم کی وہاں کی مصیبت، قبر کی مصیبت، عالم برزخ کی مصیبت، اور جہنم کی، اور آگے پل صراط کی، اور حساب و کتاب کی، اور روز محشر کی، توبہ 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 میاں، کانپ اٹھے گا کانپ۔ یہ تو دل پر پردے پڑ گئے اور پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے لولا العمل لفات العمل، اور لولا غفلہ لخرب العالم۔ دل پہ غفلت پڑی نہ ہوتی نا عارف میاں، یہ عالم سارا ویران پڑا ہوتا، لوگ سجدے میں پڑے ہوتے، جب کوئی جاتا، آدمی سجدے میں پڑا ہوتا، جب کوئی جاتا اس کو اٹھانے کے لیے، کبھی تلاوت، کبھی سجدے، کبھی رونا، کبھی ذکر و تسبیح، کبھی نماز۔ لوگ کہتے یہ کر لو وہ کر لو، وہ کہتا دماغ صحیح ہے تمہارا، یہ کر لو وہ کر لو، سامنے منزل نظر آ رہی ہے کتنی بھیانک اور کتنی سنگین، کیسے کیسے مراحل سے گزرنا ہے مجھے، اور جو کچھ کرنا یہی کرنا ہے۔ نہ میری نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ میری تلاوت کا ٹھکانہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں تو چلتی پھرتی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد کے لیے تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بھاگم بھاگ وضو اور بھاگم بھاگ نماز، ذکر و اذکار اور تہجد اور تلاوت، اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا اور رونا، اور یہ ساری چیزوں میں تو کم لوگ لگے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو خاص بات سمجھا رہا ہوں، دھیان سے سمجھتے رہو۔ موت کو یاد رکھو، یعنی کیا یاد رکھو؟ یہ یاد رکھو کہ جس دن یہ آ کے دبوچے گی تو جہاں مجھے لے جائے گی، اوہ کبھی وہاں سے لوٹ کے نہیں آنا، ایسی لمبی زندگی۔ تو اسی دن سے دل میں آنے لگے گا ارے یار کس دھوکے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور حقیقت دھوکہ ہی ہے یہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو دھوکہ کہہ کے ساری حقیقت کھول دی، اس کی ساری حقیقت کھول دی۔ تو جو موت کو یاد رکھے گا تو سوچے گا یار 10 20 سال میاں، جو آج سے تو بس بالکل سارے گناہوں کو چھوڑ کر اور راتوں دن اللہ کی یاد میں، اور تھوڑا سا کچھ اپنا جائز کاروبار وغیرہ اور سب بچوں کی دیکھ بھال، جو مختصر جیسے اللہ والے کرتے ہیں میاں، ایسے زندگی گزاروں گا۔ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار اخیر کا ہے۔ اگر میں نے ابھی بھی اپنے کو درست کر لیا، 24 گھنٹے پہلے بھی میاں، اگر جانے سے پہلے چند گھنٹے پہلے بھی اگر جانے سے پہلے عزم کر لیا کہ بس آج کے بعد تو جتنا میں جیوں گا ایسی زندگی ہوگی کہ رات و دن اللہ کی یادوں میں اور اعمال کے انجام دینے میں، اور مخلوق کے ساتھ اچھے کام کرنے میں، اور لوگوں کی خدمت کرنے میں، اور پڑوسیوں سے اچھے سلوک میں، اور کوئی مجھے گالی دے لے بھائی، کوئی مجھے برا بھلا کہہ لے بھائی، جس کا جو جی چاہے کر لے، لیکن میں تو معاف 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 معاف۔
میاں 10-20 سال کے لیے کیا ہے، اگر معاف کر دیا کون وہ میرے سر پہ چڑھ جائیں گے، کون سی میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ بس سب تو مجھے صرف ایک فکر ہے کہ میں مرنے کے بعد کی جو اتنی طویل 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 لمبی 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 زندگی ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دھیان سے سننا میری ان باتوں کو اور پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ نمبر 3، موت کو یاد رکھنا یعنی کیا مطلب؟ موت کو یاد رکھنا یعنی کیا یاد رکھو میرے عزیز؟ یہ یاد رکھو تنہائی کا سفر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سارے مانوس لوگ، بیوی بچے بھائی والدین دوست احباب رشتہ دار سارے کھڑے ہوتے ہیں جی، اور تنہا جسم سے روح جدا ہوئی چلا مسافر آیا تھا کچھ ٹمپریری یہاں ٹائم گزارنے کے لیے، آگے کو چلا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اوئے ہوئے جس طرح تمہیں تنہا ہم نے پیدا کیا تھا آج اسی طرح تنہا چلے آ رہے ہو۔ تنہائی کا سفر ہے۔ یہ قریبا اعزا رشتہ دار دوست احباب یہ جو نظر آتے ہیں، موت آ کے سب سے جدا اور الگ کر کے چپکے سے اٹھا کے لے کے چل دے گی۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں، یہ مضمون میں نے زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا۔ آپ نے کہا نصیحت کرو تو نصیحت کر رہا ہوں۔ موت کو یاد رکھو، یہ یاد رکھو دل میں جماؤ۔ مراقبہ کہتے ہیں اسے، مراقبہ، دھیان سے جمانا اس کو دل میں، یعنی استحضار ہو کہ ذرا سا بیان سنا تھوڑی دیر کے لیے دل میں رہا، یہ نہیں، کیفیت بن جائے اندر قلب میں، رچ بس جائے، ایسی کیفیت بن جائے، ایسی طبیعت بن جائے اندر میں، یہ ہے یاد رکھنا۔ تو بہرحال یاد رکھو کہ تنہا جانا ہے۔ حرمین میں ہم لوگ جایا کرتے تھے رمضان وغیرہ میں، تو جب قرآن ختم ہوتا تو ایک دعا وہاں کراتے ہیں میں حرم اکثر، اللہم یا فرجنا اذا اغلقت الابواب، اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأصحاب والأهل والأصحاب، یعنی جب سارے دروازے بند ہوں گے اور سارے دوست احباب جدا ہو جائیں گے، اے ہماری امیدوں کے مرکز اللہ۔ یہی تو ہے بھائی، سب ختم، سب جدا، تنہا چلا ہے مسافر، آیا بھی تنہا تھا جس دن دنیا میں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم چنازی کے وقت مردن تو ہما گریاں شون تو خندہ، اس طرح زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے، آج جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو ہنس رہا، اور تیرے فراق اور جدائیگی میں کیونکہ تو ایسا انسان تھا، ہر ایک کا دل عزیز تھا، آج وہ رو رہے ہوں اور تو مسکرا رہا ہو کہ میں چلا اپنی منزل کی طرف۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنا، تنہا سفر، منزل در منزل، موت کا مرحلہ، پھر قبر کا مرحلہ، پھر عالم برزخ میں، اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں۔ میرے عزیز تنہا سارے سفر، یہ سارا سفر ہے، طویل سفر ہے۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ اور کیا ہے موت کو یاد رکھنا بتاؤں؟ موت کو یاد رکھنا یہ ہے کہ جس دن یہ موت آئے گی، یہ علائق وابستہ جو علائق ہیں اور روابط اور سارے گھر سے، گاڑی سے، بزنس سے، مکان سے، اس سے سب ٹوٹ کے چورا ہو جائیں گے، سب ٹوٹ کے چورا ہو جائیں گے۔ کچی پکی جیسے بھی کھا کے گزاری جس طرح کی بھی، سب یہاں ہے، عمدہ لذتیں اور مزے، سارے مزوں کو چورا کر دے گی یہ موت۔ جی ہاں، تو موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ پہلے میں نے کہا یہ یاد رکھو نہ معلوم کب آ کے دبوچ لے، پھر میں نے کہا یہ یاد رکھو کہ اس طرح لے جائے گی کہ وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے، پھر میں نے کہا یہ یاد رکھو کہ یہ سفر تنے تنہا کرنا ہے، تنے تنہا کرنا ہے۔ جی ہاں، کوئی ساتھ میں نہیں جاتا، بڑے بڑے عشاق اور دعوے محبت کے کرنے والے سب یہیں رکھے ہیں، کوئی ساتھ میں قبر میں کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوتا۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا، پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، اس دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ تو بس میں نصیحت کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ نصیحت، تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو یہی بتا دوں۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل،
دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے اور یا راستے کو پار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی کم، راستے کو پار کرنے والا اور پردیسی اور مسافر۔ ہمارا حال اس طرح نہیں ہے آج، لیکن قلب اور دل کا حال ہمارا اسی طرح ہونا چاہیے۔ جی ہاں، قلب اور دل کا حال اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور آگے چلو بڑھو، موت کو یاد رکھو۔ کیا مطلب موت کو یاد رکھنے کا؟ پہلی بات پر میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ یاد ہوگی تو حسابات اور ساری چیزیں اس طرح رہیں گی۔ ہاں، تو اب آگے اور اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ موت کو یاد رکھو، جب کسی کو موت یاد رہے گی تو امیدیں لمبی لمبی باندھ کر زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ حدیث شریف میں آیا، اس امت کی ایک عام بیماری ہوگی، بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ انسان کا کھینچ کے بتایا ہے۔ وہ نقشہ انشاءاللہ میں ان قریب بنانے والا ہوں، بھیجوں گا۔ جی، چاروں طرف سے اس کے اجل نے اس کو گھیرا ہے، موت نے، اور پھر کوئی بیماری سے بچا پھر آگے بڑھا، پھر کوئی اور بیماری آئی اس سے بچا پھر آگے بڑھا، لیکن موت سے بھی آگے تک اس کی امیدوں کے پل بندھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور وہ کروں گا اور فلاں اور ایسی اور اتنی بڑی بزنس اور اتنا بڑا کاروبار۔ تو میرے عزیز، موت کو یاد رکھو کہ شرح کیا ہے، یہ سب میں تشریح کر رہا ہوں۔ بہت لمبی لمبی امیدیں دلوں میں نہ رکھو، لمبے لمبے جھمیلے کے ایسا اور ویسا اور فلانا، سب کو سمیٹ کر بس اس حال میں رہو کہ اگر ملک الموت ابھی آئے، اگر ملک الموت ابھی آئے تو میں تیار بیٹھا ہوں، ہاں، لبیک کہنے کے لیے۔ اللہ والے ہوتے ہیں اس طرح بھائی۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے خود پڑھا کہ اگر ملک الموت کے آنے کا پتہ چلے تو میں تو چیخے شور مچانے لگوں گا، آ جاؤ جلدی آ جاؤ، انتظار میں بیٹھا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے ساتھیوں کو جب وہ سزا ہوئی تھی وہاں کا، وہ جیل، اس میں پھانسی کی سزا جج نے دی، تو پتہ لگانے کے لیے بھیجا کسی جاسوس کو کہ ذرا جا کے دیکھ کے آؤ ان مولویوں پہ آج کیا گزر رہی ہے۔ شاید رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، ہائے رے ہائے کل کو مر جائیں گے۔ دیکھا وہاں تو خوشی کا ایک سما ہے اور بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور اشعار پڑھے جا رہے ہیں، غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، کل کو ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملیں گے۔ بہرحال عارف میاں لمبی تقریر نہیں کرتا، تو خلاصہ یہ کہ وہ لوگ شوق میں تھے۔ تو موت کو یاد رکھنا ایک یہ بھی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اس طرح سے موت کو یاد رکھیے۔ جی ہاں، کوئی لمبی لمبی امیدیں اور پلین اور نظام اور بڑی بڑی اس کے برانچے اور شاخے بزنس کے اور اس کا کچھ ذہن میں نہیں ہے۔ مختصر جو بھی کچھ ہے، چاہے جتنے جھمیلے ہوں، لیکن جیسے پانی میں کشتی چلتی ہے کہ کشتی کے لیے پانی ضروری تو ہے، تو ہمارے لیے دنیاوی علائق ضروری تو ہیں، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی جائے تو تباہ ہو جائیں گے سب، جتنے کشتی میں بیٹھے سب ڈوب جائیں گے۔ تو میرے عزیز، دل میں دنیا نہ جانی چاہیے، بس ہر لمحہ اس طرح رہو۔ اس طرح رہنے کے لیے یہ بھی نصیحت کا ایک حصہ بتا رہا ہوں، نماز کو بہت قیمتی بنا لو عارف میاں۔ عام طور سے اس سے لوگوں میں غفلت ہے، سلوک تصوف کی باتیں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کریں گے، لیکن بھائی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کی یاد کے لیے، اور ہم نماز میں نیت باندھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سوچنے لگتے ہیں اور کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ پتہ چلا جتنی دیر نماز پڑھی ہے تھوڑی بہت تو کچھ دیر رہی ہوگی اللہ کی یاد، ورنہ تو بس کچھ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نفس ہمارا دو مختلف چیزوں کی طرف ایک وقت میں متوجہ نہیں ہوتا، یہ اصول ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ تو قصد کر کے، ارادہ کر کے اپنے نفس کو متوجہ اللہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین جو معنی ہے اس کی طرف ذہن لے کے جاؤ، الرحمن الرحیم جو معنی ہے اس کی طرف ذہن لے کے جاؤ۔ پہلے ہی جب وضو کرو نا، جبھی سے تصور کرو کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں میری پیشی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، عظیم ترین بادشاہ کی بارگاہ میں، میرے خالق و مالک کی بارگاہ میں۔ اب میں 5 وقت جاتا ہوں اور 7-8 وقت میں تہجد اور فلاں ملا کے، اور ایک دن آئے گا کہ مجھے مستقل حاضر ہونا ہے وہاں، تو کتنی شاندار تیاری ہو جائے گی۔ اسی لیے نماز کو معراج المومن اسی لیے تو کہا گیا میرے عزیز، لیکن اب کہاں ہمیں ان سب چیزوں کا احساس ہے، ورنہ گویا کہ ایک طرح سے معراج المومن ہے یہ۔ تحیات میں بیٹھا ہے تو اسی لیے کلمات بھی وہ دہرائے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے لیے السلام علیکم نہیں ہے،
السلام علیکم نہیں ہے، اللہ والسلام، اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے جواب ملا السلام۔ بہرحال وہ بھی مضمون لمبا ہوگا، تو میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ گویا سارے حجابات اور پردے اٹھ گئے جب ہم تحیات میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں تحیات للہ والصلوات، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ سارے کیفیات ایسی ہے کہ عجیب، قلب میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی کی موت کی تیاری کے لیے میں کہتا ہوں نماز کو قیمتی سے قیمتی بناؤ، کچھ دن مشق کرنی پڑے گی، کچھ دن طبیعت پر زور ڈالنا پڑے گا، وساوس آئیں گے، غیر اختیاری آئیں، پرواہ نہ کرو، اپنے اختیار سے توجہ رکھو کہ آج سے بالکل جو پڑھنا ہے بالکل اس میں دماغ کو حاضر رکھنا ہے، اور اللہ کی یاد رچانی بسانی ہے دل میں۔ نہ قرآن کی کثرت تلاوت سے بھی دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے، اور کثرت ذکر لا الہ الا اللہ سے بھی دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے، قلب منور اور روشن ہو جائے گا۔ جی ہاں، گناہوں سے بچنا، نماز اچھی طرح سے جم کے پڑھو، اور اتباع سنت، موت کی یاد، گناہوں سے بچنا، اتباع سنت، جی، اور موت کی یاد، اور نماز کو صحیح اچھی طرح سے قیمتی بنا لینا، یہ نصیحتیں ہیں بس۔ موت کی تیاری یعنی موت کو یاد رکھنے کی اور بھی شرح ہے، لیکن تقریباً جو میں نے باتیں عرض کی اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے، ایک دن یہ موت آنے والی ہے، مجھے بھی آئے گی، اور جب یہ آئے گی تو ایسی جگہ لے کے جائے گی جہاں سے میں کبھی نہیں لوٹوں گا، کوئی چانس نہیں ملے گا دوبارہ کہ چلو اچھا جاؤ اب ٹھیک سے رہ لینا۔ اوفو، میاں سوچ کے رونگٹے بدن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تنہا جانا ہے، یہ موت کی یاد ہے کہ یاد کرو کہ ایک دن میں تنہا جاؤں گا، اور موت کی یاد یہ یاد کرو کہ نہ معلوم کب آ کے دبوچ لے وہ ہم کو، کب آ کے دبوچ لے۔ جی ہاں، اور موت کی یاد یہ جو جتنے علائق ہیں سب چھوڑنے ہیں یہاں سے۔ اسی طرح موت کی یاد کا ایک حصہ یہ ہے جی کہ موت کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ صرف اعمال کام آئیں گے، دنیا میں کیے ہوئے اچھے اعمال اور برے اعمال سارے وہاں سامنے ہوں گے، باقی سارا سب یہاں رہے گا۔ یہ بھی موت کی یاد ہے، یاد کرو، یوں نہیں کہ بس مجھے تو موت یاد ہے جی، نہیں، موت کو ایسے یاد کرو کہ جو کچھ میں نے اس سے پہلے کر لیا بس کر لیا، موت کے بعد تو ختم۔ ہاں بے شک قیامت قائم ہونے سے پہلے جب تک عالم برزخ میں ہیں تو ہماری اولاد کی دعائیں، شاگردوں کی دعائیں، لوگوں کو پڑھایا ہوا، صدقہ جاریہ، کتابیں چھوڑی ہوئی، تصنیف و تالیف کی ہوئی، ان سب کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے میرے عزیز، دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو دیندار اور عالم اور متقی بنا دے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، سمجھ لینا میری بات۔ آج ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ مال کے نقشوں میں اولاد کے مکانات اچھے، بلڈنگیں اچھی، اور شادیاں، اور بڑے گھروں میں، اور کیا رکھا ہے بھائی ان سب چیزوں میں؟ اوفو، کیا کہنے اس والد کے، والدین کے چلے گئے دنیا سے، اور بیٹوں نے دھوم اٹھا رکھی ہے چاروں طرف، دین کی دھوم اٹھا رکھی ہے، یہاں تقریر اور وہاں بیان اور وہاں تلاوت اور وہاں مدرسہ اور وہاں مکتب، جی، اور وہاں لوگوں کی ہدایت، وہاں دعوت و تبلیغ، وہاں اللہ والے، دھوم اٹھا رکھی ہے، اور مال بھی دین پر خرچ ہے، اور صلاحیتیں بھی دین پر خرچ ہے، اور ساری اولاد دین پر چل رہی ہے، اور مدرسے ہیں اور مکتب ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے اور ذکر و اذکار ہے، سارا اجر و ثواب، اس کی ٹھنڈک کہاں پہنچ رہی ہے؟ اس ماں باپ کو جو قبر میں اپنے لیٹے ہیں۔ وہ تو قبر میں لیٹتے، قبر تو ایک گڈھا ہے، اصل میں وہ عالم نہیں، عالم برزخ میں تو اس پہ پورا بیان کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ تو جہاں بھی ارواح ہے سکون پاتی ہیں، اور ڈھیر کا ڈھیر وہ تحفہ اور ہدیہ دنیا سے پہنچتا ہے۔ تو میرے عزیز، موت کی یاد کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں مجھے تو موت یاد ہے، ہاں، موت کی یاد کا معنی یہ ہے کہ ایک دن آئے گا اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو صرف میرے اعمال جائیں گے ساتھ، مال، دولت، چیزیں، سامان، اور رات دن کے جو کچھ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں سارا یہاں رکھا ہوگا۔ یہ ہے موت کی یاد۔ اعمال جو کر لوں گا وہ ساتھ جائیں گے، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کر لوں گا وہ ساتھ جائے گا، کسی کے ساتھ جو نیکی کر لوں گا وہ ساتھ جائے گا،
غصے کو پی لوں گا وہ ساتھ جائے گا، نظر کی حفاظت ساتھ جائے گی، ماں باپ کی خدمت ساتھ جائے گی، جی بیوی کو آرام دیا، تکلیف نہیں پہنچائی، اس کو خواہ کے لیے ظالمانہ سلوک نہیں کیا اس کے ساتھ، جی معاف اور درگزر کیا لوگوں کو، پڑوسیوں کو، یہ معاف درگزر کرنا ساتھ جائے گا۔ قرآن کی راتوں کو اٹھ کر تلاوت کی مسلح پر گرم گرم بستروں کو چھوڑ کے یہ ساتھ جائے گا، یہ ہے موت کا یاد رکھنا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون میں زندگی میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھو، لیکن یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ ہاں اور بھی کچھ باتیں ہیں، بہرحال میں نے تو کبھی کبھی مضمون لمبا اسی لیے کر لیتا ہوں سب کے کام آ جائے۔ موت کو یاد رکھو، کیا یاد رکھو کہ جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں ساری جو کچھ میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ عز و جل کے پاس جا کے ان سب کا حساب دینا ہے۔ تو پھر نہ اسراف ہوگا، نہ فضول خرچی ہوگی، نہ مال زکوٰۃ میں روکنا ہوگا کہ اس کو روک لو، صدقات کو روک لو، ضروری جگہوں میں نہ خرچ کرو، یہ بھی نہیں ہوگا پھر۔ جی ہاں، اسی لیے قرآن میں خاص اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ نہ ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ذرا مہلت مل جائے تو میں صدقہ و زکوٰۃ دے دوں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ پہلے سے یاد رکھو یہ، اس لیے دے کے فارغ ہو کے اس کو مصرف تک پہنچا کے اور گناہوں کو چھوڑ کے زندگی گزارو، یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ ہاں جی، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنی میں جیسے صحابہ کرام کا حال تھا، اوفو خلاصہ ہے ایک روایت کا، اے میرے صحابہ تم موت کو کتنے دور سمجھتے ہو، یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ صحابہ نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار نہیں، شام تو صبح کا نہیں۔ فرمایا اتنی دور سمجھا تم نے موت کو؟ تو پھر فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا بھروسہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دور ہے، بہت دور سمجھا موت کو۔ اور خلاصہ پھر اخیر میں یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ نہ معلوم پھیر سکیں گے یا نہیں۔ ہمارے تعلق پہچان والوں میں پان کھا چند لوگ بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے اور پان کھائے ہوئے تھے ان میں سے بعض، تو یہ حاجی صاحب بھی پان کھائے ہوئے تھے، اور حقہ جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں اور پہلے زمانے میں چلتا تھا، اب تو کہیں اب بھی بلکہ چل رہا ہے خاص انداز سے دنیا بھر میں، تو اس کو ایک دوسرے کو پکڑاتا، تیسرے کو، چوتھے کو، اس طرح سے۔ تو انہوں نے ادھر پکڑایا حقہ پینے کے بعد دوسرے کی طرف، اور پیچھے پان تھوکنے لگے، سمجھ لیجئے آپ لوگ، تھوکنے لگے، گردن وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو پیچھے سے ادھر سے کوئی آ رہا تھا، اس نے کہا ارے دیکھو حاجی صاحب کو کیا ہوا ہے، کیا ہوا، بیٹھے تو ہیں کہ نہ دیکھو کیا ہوا ہے۔ چلے گئے تھے بھائی، دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مجھے آپ کو ہم سب کو موت کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق دے۔ حضرت عمر کا جملہ معمولی نہیں ہے رضی اللہ عنہ کہ اے عمر یہ موت واعظ ہونے کے لیے تجھے کافی ہے، بہت بڑی نصیحت چھپی ہے اس میں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معمولی نہیں ہے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ جی دنیا میں زندگی گزارو میت اور مردہ جیسے، ہاں اپنے کو اس تصور میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے، اعمال کی کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور مطلب بہت ساری خوبیاں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شہادت کی موت ملتی ہے، جانتے ہو؟ جی جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ شہادت کی موت ملتی ہے۔ اس میں جملہ یاد آیا، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، یہ دعا 25 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو، بستر پر بھی مریں گے انشاءاللہ تو شہادت کی موت ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہو گئی نصیحت؟ جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔